ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کی کتاب آئی ہے پرومسڈ لینڈ، اور اس میں 27واں چیپٹر جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، جس کے اندر اسامہ بن لادن کے اوپر جو کمپلیٹ ریڈ ہوئی ان کے کمپاؤنڈمنٹ میں اور ان کو جو قتل کیا گیا اس کا سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کے واقعات بھی لکھے گئے ہیں کہ کس طرح اوباما نے جو ہے اس پہ ڈیسیژن لیا. پریزیڈنسی سنبھالتی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے وہ فوج کو، انٹیلیجنس کو، اپنے وزارت دفاع کو یہ ڈیوٹیز دیں کہ وہ ہر 30 دن میں ان کو رپورٹ پیش کریں. اور اس کے بعد ایونچولی وہ لمحہ آیا کہ جب وہ اسامہ بن لادن پاکستان کی ٹیریٹری میں گھس کے امریکن ہیلی کاپٹرز نے جو آپریشن کیا. اس کا ایک اینگل تو اسامہ بن لادن ہے، لیکن دوسرا اینگل یہ ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی جو ہے اس کو تار تار کیا گیا. اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے پریزیڈنٹ اوباما نے، اور انہوں نے بتایا کہ جب یہ مرحلہ ختم ہو گیا، جب ان کے جو آپریشن ختم ہو گیا، اسامہ بن لادن کی باڈی وہ لے آئے اور وہ افغانستان پہنچ گئے، ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا کامیابی سے، تو سب سے مشکل مرحلہ پاکستان کو بتانے کا تھا، سب سے مشکل مرحلہ پریزیڈنٹ زرداری کو بتانے کا تھا. پہلی کال تو انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو کی، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا. کال میں انہوں نے کہا کہ while the conversation had been polite with Kiani had requested that we come clean on the raid and its target as quickly as possible in order to help the people manage the reaction of Pakistani public. کیانی صاحب جو اس وقت پاکستان کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کوئی لفظ احتجاج کا اس وقت اوباما سے نہیں کیا، امریکن پریزیڈنٹ سے، کہ آپ نے ہماری ٹیریٹری وائلیٹ کی ہے، ہمارے جذبات مشتعل ہوئے ہیں، ہماری دوستی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس کو ٹریس پاس کیا گیا، پاکستان کی سوورینٹی کو تباہ کیا گیا. انہوں نے پروٹیسٹ لپ سروس تک بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ بڑی پولائٹلی بات کی اور کہا کہ بلکہ اس خبر کو آپ جلدی نکال دیں تاکہ ہم پاکستان میں پبلک اوپینین کو مینج کر سکیں. دوسری کال انہوں نے جو آصف علی زرداری صاحب کو کی، جس پہ اوباما کہہ رہے تھے میرے لیے بڑی گھبراہٹ تھی، بڑا مشکل تھا کہ زرداری صاحب کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ عوام کا ریئیکشن ہوگا کہ ان کی ٹیریٹری کو ہم نے وائلیٹ کیا تو زرداری صاحب ہم سے پروٹیسٹ کریں گے. لیکن کمال تو یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے ان کو الٹا مبارکباد دی آلموسٹ. انہوں نے کہا کہ اوباما لکھتے ہیں کہ آئی ایکسپیکٹڈ my most difficult call to be with Pakistan's President Asif Ali Zardari, who would surely face a backlash at home over our violation of Pakistan's sovereignty. When I reached him, however, he expressed congratulations and support. مبارکباد دی انہوں نے اوباما کو، زرداری صاحب نے، اور سپورٹ دی کہ واٹ ایور دا فال آؤٹ، جو کچھ بھی ہو، جتنا برا ہو یا اچھا ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اٹس اے ویری گڈ نیوز. He showed genuine emotion recalling his wife Benazir Bhutto, who had been killed by extremists with reported ties to Al-Qaeda. پاکستان کے پریزیڈنٹ جو سپریم کمانڈ تھے فورسز کے، پاکستان سپہ سالار پروٹیسٹ نہیں کر سکے. یہ پاکستان کی سچویشن ہے. ہم اپنی سوورینٹی کو بھی جو ہے اوبویسلی اس پہ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، سمبولک پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجوہات جب میں نے غور سے دیکھی ان کی کتاب سے، مجھے پتا چلا کہ وہ کیا ہے. پاکستان کا اور امریکہ کا یا پاکستان کا کسی ترقی یافتہ ڈیموکریسی کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اگر آپ صرف اس ملٹری ایکشن کو دیکھ لیں جو اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ جو ڈیسیژن ہے اس کے لیے اوباما نے لفظ یوز کیا ہے آئے. میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے فیصلہ کیا، میں نے ریسرچ کروائی، میں نے مشن دیا، میں نے لانچ کیا، میں نے رسک لیا. وہ لکھتے ہیں بیسڈ انفارمیشن آئی ڈیسائیڈڈ وی ہیڈ انف انفارمیشن ٹو بگن آپریشن. آئی نیروڈ دا اسکوپ آف دا ڈیسیژن ایٹ لیسٹ ایٹسیکٹرا. I was not in favor of missile attack, جو آپشن ان کے سامنے آئی تھی. I was also skeptical to giving intelligence community more time. I had to decide whether or not to authorize a raid deep inside Pakistan to go after a target. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. تو اتنے بڑے ملٹری آپریشن کو بھی ترقی یافتہ ممالک کے اندر وہاں کا الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے. اور پوری فوج، پوری انٹیلیجنس کی آبویسلی رائے بھی ہوتی ہے لیکن اور ان کی مشاورت بھی ہوتی ہے، لیکن ڈیسیژن جو ہے وہ اس ایک الیکٹڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ہے کہ آج جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی پرائم منسٹر بٹھا دیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ہے، الیکشن رگڈ کیے گئے ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ لیٹ گئے ہوئے ہیں، وہ نہ کوئی ڈیسیژن کر سکتے ہیں، سارا کام وہ کرواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. یہ پرسیپشن ہے اپوزیشن کا ہماری سسٹم کے بارے میں. اور جو پرائم منسٹر کھڑا ہوتا ہے پھر اپوزیشن کہتی ہے جی ہم کو فارغ کر دیا جاتا ہے. سچ ہے یا غلط ہے یہ پرسیپشن ہے. لیکن یہ ہے بڑی کنٹریز. جب یہ بڑی اس لیے ہوتی ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہاں الیکٹڈ مینڈیٹ کو جو ہے فل اتھارٹی، فل رسپانسبلٹی ملتی ہے. اور اس لیے وہ پاکستان جیسی ہماری جو کنٹریز ہیں ان کی سوورینٹی وائلیٹ بھی کر لیں تو ہمارے کیانی صاحب اور ہمارے زرداری صاحب یا مبارکباد دیتے ہیں یا پولائٹ گفتگو کرتے، پروٹیسٹ نہیں کرتے.
سنا بچا صاحبہ، سلیم بخاری صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، پاکستان کا پورا سیاسی ڈھانچہ، اس سے آپ متفق ہیں اس کتاب کے تناظر میں، ان واقعات کے تناظر میں؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا خوفناک موضوع چھیڑ دیا ہے آج۔ آپ کی سنجیدگی سے لگ رہا ہے کہ آپ ہم سب کو پھنسائیں گے اور خود جو ہے وہ مزے لیں گے۔ امریکہ کے بارے میں یا امریکنوں کا ہمارے بارے میں کیا پرسیپشن ہے وہ تو آپ نے خود بھی کافی حد تک بیان کر دیا ہے، اور تھوڑا بہت میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ سیٹ آف اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن، کہ واشنگٹن کی جب تک آپ کو آشیرواد حاصل نہیں ہوگی آپ اقتدار کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے یہ پرسیپشن نہ ابتدا میں چینج ہوا تھا نہ آج تک چینج ہے۔ میں بالکل کنوکشن سے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سسٹم آج بھی اسی طرح ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی 2-3-4 جلدی میں وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے جس آپریشن کا تذکرہ کیا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں اور آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ریڈار سارے بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ آرام سے آئیں اور لائک دیر اون ٹیریٹری آپریشن کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی، کسی میں جرت نہیں ہوئی احتجاج کا ایک لفظ بولنے کی، چاہے وہ پریزیڈنٹ زرداری تھے، چاہے وہ ہماری مسلح افواج کے چیف پرویز اشفاق کیانی تھے۔ پیچھے چلے جائیے، ہم ان کے مطلوبہ لوگ پکڑ کے نہیں بھیجتے رہے یہاں سے۔ یوسف رمزی سے شروع ہو جائیں، جہاں تک مرضی بات کو لے جاتے رہے۔ کون دیتا تھا وہ؟ میں اور آپ دیتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ریمنڈ ڈیوس کو میں نے بھیجا تھا یا کسی سویلین کی مجال ہے کہ وہ بھیجے؟ جو امریکہ چاہتا ہے وہ اس ملک میں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور اتنی سینسٹیوٹیز ہیں کہ بات پوری طرح سے ہو نہیں سکتی۔ لیکن میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر امریکہ کے نہ حامیوں کی کمی ہے، نہ امریکہ کے ایجنٹوں کی کمی ہے، نہ امریکہ کے، میرے منہ سے کچھ اور غیر پارلیمانی لفظ نکل جائے گا، بے پناہ تعداد میں آپ کو یہ ملیں گے۔ اور یہ تبلچی جو ہیں یہاں پر کھاتے ہی اس بات کا ہے کہ امریکہ ساڈا یار ہے، باقی جو ہے وہ بیکار ہے سارا کچھ۔ آپ مجھے بتائیے سی پیک کے بارے میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل مل کے جو تباہ کاریاں کر رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کو نہیں پتا؟ جی آپ کو نہیں پتا کام اس کے اوپر رکا ہوا ہے؟ جی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم اپنے مفادات کو دوسروں کا بخاری صاحب اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی بتائیے نا کہ ہم اتنے پولیٹیکلی ویک کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ دنیا کی سب سے بڑی فوج، دنیا کی سب سے ون آف دا انٹیلیجنس بڑی کو لے کے چل رہا ہے، لیکن ڈیسیژن وہ لے رہا ہے۔ یہاں پہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہماری جو پرائم منسٹر ہے وہ کٹ پتلی ہے، وہ ریگ الیکشن سے آیا ہے، اس کے پہلے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ بھی تو بہت فرق ہے نا، امریکہ ہمیں جو امریکہ ایسی کنٹریز ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں، ہمارا پولیٹیکل ڈھانچہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تو بہت حالات عجیب ہو گئے ہیں۔ ذرا ابتدا پہ چلتے ہیں۔ جنہوں نے کہا 1948 میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ حملہ کر دیں کشمیر پہ، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مسٹر جناح، مائی کمانڈ ڈزنٹ کم فرام یو، اٹ کم فرام بامبے۔ صحیح، لہذا نہیں کیا اس نے۔ تو اس کے بعد سے جو بنیاد رکھی گئی وہ چلتی رہی، پھر ایک طویل عرصے تک بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ دیکھ لیجئے گا جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس قوم کی کتنی خدمت کی، آپ دیکھ لیجئے گا جنرل مشرف صاحب نے کتنی خدمت کی اس قوم کی۔ تو جب یہی طے نہیں ہو رہا کہ who calls the shots، یا تو ہو نا کہ جو اقتدار کے پیچھے صحیح قوت ہے وہ سامنے آ جائے کہ جناب میں نے یہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ٹرکی میں کیا ہوا کہ نان ایورن سے جو بات شروع ہوئی وہ طے ہو گئی نا once and for all times۔ رائٹ۔ سو ہم جب تک امریکہ کی ایجنٹی بند نہیں کریں گے، جب تک ہم امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنے قومی مفاد کو قربان نہیں کرتے رہیں گے، جب تک ہم سودے بازی نہیں کرتے رہیں گے۔ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں امریکن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈالر دیتے ہیں، بھئی ہمارے پر کوئی احسان کر رہے ہیں آپ؟ وہ who gets that dollar and where do those dollars go؟ رائٹ، اس کا تو جنرل صاحب اس رسپونڈ کر دیجئے گا اس کا بھی، اور میرا سوال پھر آپ سے ہی رہے گا جو بخاری صاحب نے کہا آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ ساری جو ریڈ ہوئی اسامہ بن لادن کو پکڑنے کی، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سٹرونگ پرائم منسٹر نہیں ہے اوباما کی طرح جو خود کالنگ شاٹس کرے، جو خود باس ہو، جو بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہ رگے دے بیچ میں اپنی انیفیشنسی، انکمپیٹنس کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دیکھیے، میں پیپلز پارٹی کی ایک حکومت گزری، اس کے بعد پی ایم ایل این کی، میں ایک ہی سوال پوچھتا رہا اور میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے، ان کے بہت سارے لوگوں سے
کہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو کسی وجہ سے نہیں کرنے دی گئی, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دی یا کسی اور نے, لیکن آج دن تک کوئی ایک ایسی چیز نہیں آئی. آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پالیسیز میں جیسے پی ایم ایل این کے وقت میں بھارت کے ساتھ جو کچھ بھی جس طرح کے تعلقات کا معاملہ ہوا وہ کسی سے پوچھ کے تو نہیں کرتے رہے. خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی ساری یہ ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کرتے. اس گورنمنٹ کی جو سسٹم ہمارا ہے اس میں طاقت ہے پارلیمنٹ کے پاس. آپ دیکھیے کہ جب سلالہ پہ حملہ کیا امریکہ نے, ہمارے وہاں پہ جوان مارے گئے جی, تو یہ ایشو پارلیمنٹ میں لایا گیا. پارلیمنٹ نے ان کا رستہ بند کر دیا. پارلیمنٹ نے 11 نکات دیے کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ریویو کریں گے ہم اور دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ معافی مانگنی پڑی تھی ہیلری کلنٹن کو. جب آپ اپنی طاقت کا سرچشمہ جو آپ کے پاس آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے جی, تو پھر اس کا کسی سے گلا کیا؟ پارلیمنٹری سسٹم میں پارلیمنٹ ہے آپ کی. اور آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اسامہ بن لادن والا, تو پارلیمنٹ نے کنڈیم کرنا تھا. پارلیمنٹ اپنی ایک قرارداد لے کے آتی, کہتی کہ جی انہوں نے سوورنٹی ہماری وائلیٹ کی ہے اور ہم ریویو کریں گے ان کے ساتھ اپنے تعلقات. آپ نے بعد میں جا کے سلالہ کے واقعے پہ کیے, اس واقعے پہ بھی ہو سکتا تھا. اور اسی طرح آپ نے دیکھے جب یمن میں ہم نے ٹروپس نہیں بھیجنے تھے تو پارلیمنٹ نے پابندی لگائی. پارلیمنٹ نے کہا جی ہم نہیں بھیجیں گے ٹروپس وہاں پہ, تو کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا؟ بات یہ ہے کہ فیصلے انڈیویجولز کے نہیں چاہیے. آپ یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے ریڈار وہاں پہ تھے ہی نہیں اس سائڈ پہ, اور اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ ہم اتحادی تھے امریکہ کے, اور امریکہ کے دن میں کئی دفعہ ان کے ہیلی کاپٹر وغیرہ آتے جاتے رہتے تھے. نتیجہ یہ کہ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ ان کے لوگ آئیں گے جائیں گے. یہ حملے والا قصہ جو ہے وہ نیا تھا. نتیجہ یہ کہ اگر آپ اس کو آپ کا ایک ٹرسٹ بھی وائلیٹ ہوا, آپ کی سوورنٹی وائلیٹ ہوئی, تو آپ کا رائٹ تھا کہ آپ اس کے اوپر احتجاج کرتے, امریکہ کو کہتے کہ جناب یہ سر نہیں نہ کیا گیا کسی طرف سے بھی. جی یہ بات ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا گیا, لیکن یہ پارلیمنٹ کے پاس جاتے تو ہوتا نا. پارلیمنٹ میں یہ چیز جاتی کہ جناب پارلیمنٹ میں ہیرنگ ہوئی. لیکن جنرل صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا کبھی سسٹم آئے گا جس طرح اوباما خود کالنگ شاٹس کر رہے تھے, اتنے بڑے ملٹری ایکشن کو خود ڈیسائیڈ کیا, خود پریپیئر کروایا, خود انٹیلیجنس گیدر کروایا, ہمارا بھی کوئی پرائم منسٹر اس سسٹم میں نہیں آئے گا. اس سسٹم میں نہیں آئے گا آپ کا وہ تو پریزیڈنشل سسٹم ہو تو وہاں پہ بہت سسٹم اس طرح کی بات نہیں سر, پریزیڈنشل نہیں سر, جنرل صاحب سوری, پریزیڈنشل کی بات نہیں ہو رہی. ایون جہاں پرائم منسٹرز ہیں وہاں پہ وہ کالنگ شاٹس کرتے ہیں. ٹونی بلیئر نے ڈیسائیڈ کیا تھا پوری اسٹیبلشمنٹ یا پوری عوامی اوپینین کے خلاف جا کے کہ عراق میں جانا ہے امریکہ کے ساتھ, تو وہ بات پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی میں نہیں کر رہا اس وقت. جی وہ ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. یہ فیصلہ اگر امریکہ کے خلاف کرنا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس طرح. وہ یہی ہوگا کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو کرا سکیں گے, انڈیویجول کوئی نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر میری جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں لندن میں, میری جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں دبئی میں, میرے اثاثے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, تو میں کیا امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اپنے پاؤں کمزور ہیں. بالکل سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. لیکن سلام بچا صاحبہ, یہ جنرل صاحب نے بات بڑی زبردست کی ہے کہ جی یہ تو بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی کہ یہ کرپٹ ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کا تو نہ کوئی لنڈن میں جائیدادیں ہیں, نہ ان پہ کرپشن کا الزام ہے. پھر وہ اس طرح کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیوں نہیں بن سکتے جو اوباما آج بتاتے پھر رہے ہیں اپنی کتاب میں, کس طرح انہوں نے اسرٹیولی سارے ڈیسیژنز لیے اور اس کے اندر کسی نے جو بھی رائے انہوں نے سب کی سنی, بٹ ایٹ دا اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ واٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن. یہ عمران خان ایسے پرائم منسٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ یہ الزام ہے یا سچائی ہے جو اپوزیشن بات کرتی ہے؟ کامران کافی مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے ہیں, بالکل بن سکتے ہیں, اس میں تو ان میں کوئی کمی نہیں ہے. لیڈرشپ سکلز ان کے بہت اعلیٰ ہیں اور ایگو بھی ان کی بہت بڑی ہے اور ان کو سمجھ بھی پوری دنیا کی ہے. وہ فیصل آباد کو مینچسٹر بنا دیتے ہیں, لنڈن کے ایگزامپلز دیتے ہیں, تو کرنے کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپوزیشن کو جیل میں بند کرا دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پاور اور اتھارٹی کو کس لیے استعمال کرتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیٹ میکس اے گڈ لیڈر. اوباما صاحب نے شاید اپنے ملک کے لیے, اپنی الیکشنز کے لیے یہ اسامہ بن لادن والا آپریشن لانچ کیا, جس پہ آج تک ہمیں رپورٹ جو پاکستان نے دینی تھی, دیکھیں نا وہ تو سوال بڑا صاف کیا گیا تھا, either you are complicit or incompetent. تو ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا. They chose incompetent but that still needs to be shown. تو یہ پارلیمنٹ کی انکمپٹنس تھی یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی انکمپٹنس تھی, that still remains very unclear. اور جب تک یہ کلیئرٹی آپ ایشوز میں نہیں دیں گے کہ whose call was it anyway. آپ کے پریزیڈنٹ زرداری کو نہیں پتا تھا, میں نے ہنا ربانی کھرسا
صاحبہ کا حال ہی میں انٹرویو کیا, انہوں نے کہا ہمیں تو صبح 7 بجے کی فلائٹ پہ اسلام آباد بلایا گیا, تب ہمارے سامنے یہ بات رکھی گئی. تو کہنے کو پتہ کسی کو بھی نہیں تھا, یہ رات ہی رات میں آپریشن ہو گیا اور اس کے بعد اس طرح کا ریاکشن آنا. تو اگین عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ہیز دا اسکل, کسی کے پاس میں کون ہوتی ہوں کہنے والی کی اسکل نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے آپ اپنی طاقت کا اگر سر چشمہ صرف اپوزیشن کے خلاف کریں گے اور اپنے آپ کو ایز اے وزیر اعظم آف پاکستان نہیں منوائیں گے تو اس میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا ڈائریکشن نہیں ہے, آپ ابھی تک ڈائریکشنز لے رہے ہیں, آپ بس صرف اس پہ آپ بضد ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی گلگت بلتستان سے 3 دن پہلے, اسد کیسر صاحب نے اس کو بلایا, پارلیمانی لیڈرز آنے کو تیار تھے, لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں آؤں گا. تو جب آپ کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایسا بات ہی نہیں ہے جس پر آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے جب جنرل باجوہ بریفنگ دیں گے, تو اس میں کس کا قصور ہے, اس میں کون پیچھے ہٹ رہا ہے؟ تو دیکھیے اپنے پرسنل کلیشز کو پولیٹیسائز کرنا ایک الگ بات ہے, اور ایک پرائم منسٹر ویل میننگ اس ملک کے بہتری کے لیے کچھ کرنا ایک الگ بات ہے. تو I don't think there is any comparison to be drawn between Obama and Imran Khan. I don't think it's fair. Right. بھٹی صاحب, ایک دن ہم نے ٹرمپ کا اور عمران خان صاحب کا موازنہ کیا تھا تو حکومت بڑی ناراض ہو گئی تھی پروگرام کے اندر. آج جو ہے کیا ہم کبھی ایسا آج تو خیر نہیں کر سکتے, کیونکہ آج تو عمران خان صاحب پہ الزام ہی یہ اپوزیشن کا کہ وہ خود تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, انہیں نہ انفارمیشن کوئی ہوتی ہے, نہ ان کے پاس ڈیسیژن کوئی ہوتا ہے, ڈیسیژن بھی کوئی اور کر رہا ہے, انفارمیشن بھی کوئی اور دے رہا ہے, ایون کہ گھر کے معاملات جو ہے اکانومی کے وہ بھی ان کو ٹی ویز چل رہے ہوتے ہیں پتہ. لیکن کیا ایسا کبھی کوئی وقت آئے گا کہ جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایون ملٹری آپریشن ہو, پولیٹیکل پالیسیز ہو, اکنامک پالیسیز ہو, وہ خود کر رہے ہوتے ہیں, خود ذمہ داری لے رہے ہیں. ہمارا کوئی پرائم منسٹر اتنا اسٹرانگ, اتنا کمپیٹنٹ آئے گا تاکہ جان چھٹے, باقیوں کو بھی اداروں کو بھی ملوث کیا ہوتا ہے ان کے پروفیشنل کاموں سے نکال کے, تو ان کی جان, اور اپوزیشن کو ان کے پیچھے کیا ہوا ہے, ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں. وہ کیا کریں جب آپ مدد کے لیے بار بار جائیں گے, گورنمنٹ جائے گی. جی بھٹی صاحب. دیکھیے کامران بھائی, سب سے پہلی بات معذرت کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں, کیونکہ یہ یاد رکھیے بھوکے ننگے اور منگتے ملک جن کے گھر دانے نہ ہوں, جن کی معیشت ڈوبی پڑی ہو, جو قرضوں کا سود نہ دے سکیں, کوئی کریکٹر نہ ہو, ان کی کون عزت کرے گا؟ عزت کروانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. عزت کروانا کوئی آسان بات ہے؟ عزت ان کی ہوتی ہے جو عزت کروانا چاہتے ہیں. کیا پدی کا شوربہ, ہمارا کیا پارلیمنٹ تھے, کیا سیولین بالادستی, یہ جھوٹے منافق ٹھگ, بنارسی ٹھگ, یہ لٹ مار گروپ, موقع شناس A to Z تک سارے لوگ, حادثوں نے ان کو بڑا بنا دیا ہے. یہ گنگلو نما لوگ یہ ہماری عزت کروائیں گے؟ یہ باہر جا کے ہمیں اوباما کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ خدا کا خوف کرو. امریکی صدر اوباما جب وائٹ ہاؤس سے نکلا تھا کرائے کے گھر میں گیا تھا, جو بائیڈن پر تقریر کرنے کا الزام لگا اس نے پہلے صدارتی دوڑ سے علیحدہ ہو گیا, بیٹے کا کینسر کا پتہ چلا, گھر بیچنے پہ آ گیا. بورس جانسن کی تنخواہ کٹی تو وہ اپنے بچے کے لیے آیا رکھنے پہ اس نے رکھنے سے نہ رکھ سکا کہ میری اس تنخواہ میں کر سو. یہ جو ہیں کھاتا ہے تو لگاتا ہے تو اساس سے زیادہ ہیں تو فلانا, یہ بنارسی ٹھگ ہماری عزت کروائیں گے. اور دوسری بات یاد رکھیں, اس بھوکے ننگے ملک کا, یعنی آپ کی گاڑی کسی اشارے پہ رکتی ہے, کوئی فقیر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, آپ 50 روپے اس کو دیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا, جھڑک دیں گے تو وہ کیا کر لے گا, کیا رد عمل آپ کو دے گا؟ آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا امریکی وکیل نے کہ یہ کیا کرتے ہیں, $50 کے عوض کیا بیچ دیتے ہیں؟ کیا یعنی اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد قوم تو سیولین بالادستی تو پارلیمنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا. آپ نے تو بڑا مایوس جنہوں نے امیج کھینچ دیا پاکستان کا. یار آپ اپنے تقسیم پاکستان میں, کامران بھائی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقسیم پاکستان میں لاکھوں عزتیں لٹ گئی ہماری ماؤں بہنوں کی, انہوں نے اس سے کوئی نہیں سیکھا. آدھا ملک گوا گئے, یہ شربت سمجھ کے پی گئے, یہ آج بھی اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے, ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں. چلیں عمران خان صاحب تو پاک صاف ہیں, صادق اور امین ہیں, وہ تو ملک کو کچھ ٹھیک ڈائریکشن پہ لے جائیں. سن لے, چھوڑے پاک صاف کو یار پلیز, چھوڑے پاک صاف. کورٹ نے کہا ان کو, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی عزت تب ہوگی جب پاکستان پاک صاف ہوگا. کیا عمران خان, کیا نواز شریف, کیا زرداری,
نہیں عمران خان صاحب کہتے تھے ایوب خان صاحب کے دور میں بڑی عزت تھی ہماری کیونکہ ایوب خان بڑے زبردست لیڈر تھے, تو عمران خان بڑے زبردست لیڈر ہیں, اب عزت کروائے نا ہماری. ایوب خان کے دور میں یہ قرضہ تھا, یہ سود تھا, یہ لوگ تھے. ایوب خان تھا, وہ ڈکٹیٹر تھا, برا تھا, اس کی عزت تھی. ضیاء الحق کی بھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عزت تھی ایک بندے کی, ویسے ملک کی بھی عزت تھی بقول عمران خان کے. اور اچھا پرائم منسٹر صاحب کے. کیا کیا لغاری صاحب نے, کیا کیا لغاری صاحب نے, ریمنڈ ڈیوس کا بخاری صاحب نے بتا دیا. کیا کیا اس کا لغاری بندے پکڑ کے دیتے تھے. کیا کیا 9/11 کے بعد جب مشرف صاحب کو. ریمنڈ ڈیوس میں تو بھٹی صاحب سبھی ملوث تھے اس کو واپس بھیجنے میں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. اچھا کوئکلی میں چاہوں گا. نہیں صاحب, بات سن لیجیے گا پلیز, بات سن لیجیے گا پلیز, سن لیجیے گا, دوسری مرتبہ نہ دیجیے گا. نہیں آپ کو دوسری مرتبہ دیں گے جی. اچھا زرداری صاحب, گیلانی صاحب کے بارے میں نے کیا کہا تھا امریکہ نے وکی لیکس میں کہ تم ڈرون اٹیک کرتے رہو, ہم مذمتیں کرتے رہیں گے, کچھ بھی نہ کرنا. اچھا ایبٹ آباد چھوڑ دیں, اور ادھر ایبٹ آباد ہوا, ادھر عسکری قیادت کو پارلیمنٹ, ارے یہ کیا ہوا, ارے یہ کیوں ہوا, ارے یہ کیسے ہوا. ٹھگوں کا حال دیکھو. اور شاہد خاقان عباسی, میں وہاں قانون کی بالادستی, جوتے اتار دو, بیلٹ اتار دو, کوٹ اتار دو, یہاں کوئی نہیں. ظفر اللہ جمالی, میں نے بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے پوری ہسٹری آپ نے بتا دیا. ہم اس ملک کی عزت جو ہے وہ فی الحال آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی فی الحال نہیں کرا سکے نا. اس ملک کی, یہ بھی تو مانے نا, اس ملک کی عزت یہ آج. اور نیچے آخری بات, نیچے عوام کا یہ حال ہے, امریکہ مرد آباد ریلی میں امریکی ویزا کھول جائے, سٹیج خالی ہو جائے, لائنوں میں لگ جیسا ویزا. صحیح ہے سر, آپ پوچھا کوئکلی کمنٹ کر دیں آپ. پاکستان کی بھائی عزت ہی نہیں ہے تو ہم بھی بلا وجہ ہی پروٹیسٹ کرتے پھر رہے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب بھی میرا نہیں خیال ان کے بس میں ہیں فی الحال, تو اتنا بگاڑ ہو چکا ہے ماضی کا. جی سلام. بھٹی صاحب کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی عزت نہیں ہوتی, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کی یہاں پر کوئی آئیڈینٹی. سنا بولیں گے پلیز. بھٹی صاحب آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا انہوں نے یار. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. بات لمبی ہوئی تھی پھر. جی مانگنے والے کون ہیں, مانگنے والے کون ہیں سر, مجھے بتا دینا. مانگنے والے کون ہیں, کس کے پاس جاتے ہیں وہ ڈالرز, کون استعمال کرتا ہے, کون سے عوامی مفاد کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں, ذرا مجھے بتائیے نا. جو ڈالرز ہم لیتے ہیں کون لیتا ہے, میں لیتی ہوں, آپ لیتے ہیں, آپ بتا دیجئے. امریکہ کے پیسے کہاں جاتے ہیں, کس ادارے پہ جاتے ہیں, کس ادارے پہ خرچ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کون اسلحہ خریدتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں ملک کے عوام کو آپ بھوکا ننگا کہہ رہے ہیں. ہم بھوکے ننگے ان کی وجہ سے ہیں, لیکن بھوکے ننگوں کی بھی عزت ہوتی ہے. بھٹی صاحب پلیز, آپ اس طرح ڈسمس نہیں کر سکتے. ہماری کوئی عزت نہیں ہے, پاکستان کی عزت کروائی گئی ہے, اور اس کو کروانے کے لیے ہمیں لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے. وی آل اسٹینڈ آن آور اون. آپ پلیز یہ نہ کہیں. ہم بالکل ایک پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ایک انصاف کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس طرح انسلٹ کریں. کسی بھوکے ننگے کی عزت نہیں ہوتی. کیا اب ہر بھوکا ننگا چور ہوتا ہے؟ کیا بھوکے ننگے کی واقعی کیا کوئی غریب کی عزت ہی نہیں ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب جو غربت میں ہے وہ بھوکا ننگا ہے. نہیں بھوکا ننگا ہی نہیں. مجھے بتا دیں جو تمام تر ڈالرز آج تک اس ملک میں آئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ امریکہ سے مانگتے. امریکہ ایک منٹ, آپ کی باری آئے گی. آپ نے بھوکا ننگا کہا, آپ نے بھوکا ننگا کہا, آپ نے بھوکا ننگا کہا, اور آپ نے آج نہیں کہا. فقیروں کی عزت نہیں ہوتی. تو کون ہے فقیر, کون ہے فقیر, ہم فقیر ہیں, آپ ہر وقت لائن میں لگے رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کی عزت ہوگی, کھیت لکھی عزت ہوگی. یہ کتابی باتیں ہیں, حسابی باتیں ہیں. ہم نہیں. چلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانگتے, ہم مانگنے والے نہیں ہیں. والے اوپر بیٹھے ہیں, ان کی پالیسی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم ہیں, ہم نہیں. بھٹی صاحب آپ ہوں گے, میں نہیں ہوں, میں مانگتی نہیں ہوں, آپ ہوں گے. ایک بریک لیں گے, آپ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی جی بچہ صاحبہ اور بھٹی صاحب میں. بخاری صاحب ذرا بتائیے کہ جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عزت جو ہے جب تک نہیں ہوگی تو اس طرح کے پرابلمز ہوتے رہیں گے پاکستان کو, پاکستان کی سوورینٹی کو, پاکستان کی عزت کا مسئلہ جب تک طے نہیں ہوگا. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ, عزت کیسے کرائی جائے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں نے جیسے کہا تھا کہ گمبھیر آپ نے کرا دینی ہے ڈیبیٹ, وہ آپ نے کرا دی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں سم اپ کرنے کی, مجھے ذرا 2 منٹ دے دیجیے گا. جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ثنا کے ساتھ اس حد تک بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ چور ان کو کہنا چاہیے جن کی جیبوں میں وہ مال جاتا ہو,
اور کن کی جیبوں میں وہ مال جاتا ہے وہ ڈٹرمن کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں. آپریشن اسامہ بن لادن کے اوپر خاموشی کی قیمت کس نے وصول کی؟ وہ جو بھی تھا اس نے جا کے آسٹریلیا میں $4 ارب کا جزیرہ خریدا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ اچھا پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کون سی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ پسنی اور جیکب آباد کی ایئر فیلڈ جو ہے وہ امریکنوں کے حوالے کر دیں آپ اور پھر وہ نکلنے سے انکار کر دیں؟ سالہ سال یوز کرنے کے بعد جب انہیں کہیں کہ اب آپ جائیں آپریشن ختم ہو گیا ان کا ہم نہیں جاتے. یہ فیصلے کون سی پارلیمنٹ میں ہوئے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھٹی صاحب فرما رہے ہیں انہیں بالکل یہ بات کرنے کا حق ہے کہ بھائی مال لیتے ہیں اسی لیے لیڈرشپ کا کرائسس ہے. پیسے لیے ہوئے کسی غریب آدمی پر نہیں لگتے ہیں, لہٰذا قوم کو منگتا مت کہیے. اس حد تک تو میں ثنا کے ساتھ ہوں اور انتہائی معذرت سے میں بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اس پر اتفاق کر لیں کہ یہ جو مال کماتے ہیں یا کپتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ عوام الناس کے اوپر خرچ نہیں ہوتا. رائٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کیسے مضبوط ہوگی؟ جی پارلیمنٹ میں فیصلے کریں. میرے جنرل صاحب نے کہا, بہت قابل احترام ہے, بڑی ڈھنگ کی بات کرتے ہیں. میں جنرل صاحب سے ادب سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب رات کے ڈنر میں 65 سینیٹرز ہوں اور صبح وہ 50 رہ جائیں تو وہ کون سی تھیوری کے تحت ہوتا ہے؟ وہ مجھے یہ بھی ساتھ ہی بتا دیں کہ بلوچستان کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت جو ہے وہ اچانک کیسے ٹوٹ جاتی ہے اور نان اینٹیز کیسے حکومت میں آ جاتے ہیں. چلیں جی, یہ تو پھر فلسفے اور یہ ڈائریکٹلی اصراریت جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ایک تو کہ پارلیمنٹ امریکہ کو اڈے دینے کے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں کیے گئے تھے اور دوسرا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہائی جیک جو ہوتا ہے. جی میں وضاحتیں کر دوں پلیز, آپ بتائیے. پہلی بات یہ کہ $4 ارب کا جزیرہ اس سے بڑا جھوٹ ہے کوئی نہیں, کیونکہ اس کے شواہد نہیں. اور جس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس دن کا وہ ریٹائر وہ ایک دن کے لیے بھی باہر نہیں گیا. اچھا, یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد آج دن تک ایک دن کے لیے بھی ملک سے باہر نہیں گیا وہ شخص. ٹھیک ہے. اور الزام چونکہ سوشل میڈیا پہ لگتا ہے, میں نے الائجڈلی کہا ہے, میں نے کہا یہ الزام لگایا جاتا ہے. نہیں, مگر آپ نے دیکھیں جی, آپ نے پورے میڈیا پہ پورے ذمہ داری سے بات کی ہے, پورا پاکستان سنتا ہے. میرا مطلب ہے جس چیز کے شواہد نہ ہوں, جس کے بارے میں یہ مطلب آپ صرف افواہوں کی بنیاد پہ بات کریں. میرے بارے میں بھی کسی نے لکھ دیا تھا کہ میں نے 15,000 ایکڑ $264 پر ایکڑ کے حساب سے لے لیا حکومت سے, تبھی میں اس کی بات کرتا ہوں. پھر میں نے جب FIA کو رپورٹ کیا تو پھر معافی مانگنے پہ آ گیا فوراً. ٹھیک ہے سر, باقی آج پارلیمنٹ اس پہ یقین کرنا بڑے میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے. جنرل صاحب آگے آئیں ذرا, آگے یہ بہت بڑا الزام ہے. اور وہ شخص ایک دن کے لیے ملک سے باہر نہیں گیا جس دن کا ریٹائر. سر یہ بات آگے آپ امیجن کر. اچھا, اب بات یہ ہے عزت کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہ بڑی مختلف چیز ہے. لیڈرشپ جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں اگر ان کے مفادات باہر ہوں وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے. یہ آپ کا میرا بھکاری ہونے کا قصہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے کہ آپ نے قرضے لینے ہیں, آپ کو ڈر ہے کہ جناب قرضے نہیں ملیں گے تو آپ کا کام آگے نہیں چلے گا. سو نیچرلی وہ آپ کے مسئلے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اوباما بڑا دلیر, اوباما یہ جھوٹ ہے. وہاں پینٹاگون کا حکم چلتا ہے, وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا چلتا ہے. یہ ایک چیز تھی جس پہ ان کا اتفاق رائے تھا سب کا. کیا اوباما نے ریڈ کیا جا کے؟ یہ پینٹاگون نے پلان کیا, یہ CIA نے پلان کیا, یہ ان کا اتفاق رائے تھا. ایک بات اب مجھے مکمل کرنے دینا. جی آپ. اوباما نے الیکشن میں کہا کہ میں جس دن آؤں گا حکومت میں گوانتانامو بے بند کر دوں گا. 8 سال حکومت میں رہا, گوانتانامو بے بند نہیں کر سکا. اوباما نے کہا تھا کہ میں اب یہ 2011 تک میں سارے ٹروپس افغانستان سے نکال دوں گا. اس کو 30,000 اور بھیجنے پڑے. ٹھیک, کدھر تھا اس وقت اس کی عزت تھانے داری کہاں تھی؟ سر جو ہماری پارلیمنٹ بائی پاس ہوئی ہے اس کا بھی رسپونڈ کر دیں. یار ایسے نہیں, غلط راستے پہ نہیں ڈکٹیشن یہ لے جانی چاہیے ڈسکشن. اوباما آئی کہے یا مائی کہے وہ ہل نہیں سکتا تھا جب تک پینٹاگون اس سے اگری نہ کرتی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو وہ بتایا جو اپنی کتاب میں لکھا ہے سر, میں نے اپنے پاس میں تھوڑی موجود تھا. وہ ایک واقعے پہ لکھا ہے جس پہ پینٹاگون کا اتفاق رائے تھا اس کے ساتھ. جی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اب آ جائے پارلیمنٹ پہ. جی میں آپ کو بتاؤں, جب مشرف کا دور تھا, مشرف تھا ایک صدر تھا, ڈکٹیٹر تھا. جب 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ جناب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, یہ ان کا دینا ہے, تو مشرف ایک انڈیویجول کے طور پہ اس نے فیصلہ لے لیا. آج وہ کتاب لکھے, وہ آئی لکھتا رہے کہ جی میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. لیکن آج پوری قوم اس فیصلے کو ڈیبیٹ کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس وقت نیگوشیٹ کر سکتے تھے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ. اگر یہی فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوتا
صحیح. تو ہمارے جہنم میں جاتی آئی یا نہ آئی آپ کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرتی, تو اس میں کوئی عقل کوئی کلیکٹیو وزڈم تو ہوتی ہے اس میں. بالکل ٹھیک. آپ کہہ تو سکتے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے بغیر نہیں حل ہوتی. رائٹ سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. آپ نے مشرف صاحب کے فیصلے کو ایکنالج نہیں کیا, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اوباما جو ہے بینگ اے پریزیڈنٹ اتنا پاورفل تھا کہ اس نے آتے ساتھ ہی جنرل ڈیوڈ میکملن جو کمانڈر تھے یو ایس کے افغانستان کے اندر, ان کو ڈسمس کیا. اس کے بعد کچھ مہینوں بعد دوسرے جنرل کو بھی ڈسمس کیا. اور یہ جو ہینری ٹرومین کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آن گوئنگ وار کے اندر کسی جنرل کو ڈسمس کیا گیا ہو. تو کمپیریزن نہیں کر رہے ہم, تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کب اس موقع پہ آئیں گے کہ ہمارے اداروں کو اپوزیشن نہ رگے دے. ثنا بچا صاحبہ کب ہم سر میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہا ہے اوباما, وہ میں تو اس کی کتاب کوٹ کر دی اور ساتھ اس کے جو ہسٹوریکل نیریٹو بتایا جس طرح انہوں نے ڈسمسل کی ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اتھارٹی ہے جس کی وجہ سے جو غلطی حکمران کرتا ہے اس میں ذمہ داری آتی ہے. یہاں پہ تو جو عمران خان صاحب جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہمارے اداروں کو کرنی پڑی. وائے پاکستان کی فوج کے پاس اور بڑے یہاں بھی وزیر اعظم نے, میری بات سنیں, یہاں بھی وزیر اعظم نے چیف جسٹس کی چھٹی کرائی تھی. یہاں بھی وزیر اعظم نے ایک پریزیڈنٹ کو گھر بھیجا تھا. یہاں بھی ایک وزیر اعظم نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو گھر بھیجا تھا. سر چلے میں اس کی جنرل صاحب میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا. سب کچھ یہاں ہوتا رہا ٹھیک ہے. سنا پوچھا صاحب میرا سوال تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب تو کے ساتھ تو کوئی کرپشن کا لگیج نہیں ہے, کوئی ان کو اسکیلیٹن نہیں ہے. اس کے باوجود ان کے دور میں ان پہ الزام کیوں لگ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جی وہ اداروں کے بغیر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اور سارا کام وہ کرتے ہیں, یہ دیکھتے رہتے ہیں. ایون ایک انکوائری نہیں بٹھا سکتے آئی جی سندھ کے معاملے پہ پرائم منسٹر اپنے ماتحت اداروں پہ. میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں کامران کہ دیکھیں ایک ہم 7th اٹامک طاقت ہے نا ملک پاکستان جو ہے. اب مجھے بتا دیں کہ ایک آدمی لاہور سے ویل چیئر کے اوپر نکلتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں اپنے ساتھ بندے لے کر آتا ہے, میٹرو کی بسز جلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, آ کے بیٹھ جاتا ہے, آپ کے کیپٹل کو سیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں مجھے اس میں بتا دیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے. آپ کا موبائل سسٹم بند ہو جاتے ہیں, وہ جیم ہو جاتے ہیں, وہ جس طرح کی زبان یوز کرتے ہیں, اور یہ سب. اور مطلب اسلام آباد میں تو یہ 1 نومبر نہیں ہے, یہ 4 نومبر ہے. اور میرا خیال ہے اسلام آباد والے پہلی بارش اور اس نومبر کا انتظار کرتے ہیں کہ کب خادم رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور کب یہ ڈرامہ ہوگا. اور یہ ڈرامہ ہر نومبر رچایا جاتا ہے. کون سی پارلیمنٹ, کون سی بالادستی, کون نان اسٹیٹ ایکٹرز, کون سی اینٹی, کون سا اپروول ان کو سیک کرتا ہے. اور اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں ان سے, ان کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں کہ جا کے مذاکرات ہوں, اور ان کو گھر بھیجا جاتا ہے. اگلے دن ان کے جو اس میں جیل میں لوگ ہوتے ہیں ان کو فری کیا جاتا ہے. تو آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں, کون سے منگتے, کون سے غریب؟ یہ ہمارے فیصلے ہیں, یہ باہر سے آیا ہوا پریشر ہے, یہ امریکہ نے بھیجا ہوا پریشر ہے, یہ انڈیا سے آیا ہے. یہ تو ہمارے اپنے لوگ اپنے ڈھانچے کا مسئلہ ہے, پولیٹیکل سسٹم کا. تو ہم بات کرتے ہیں اوباما. جی رائٹ. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ یہ بار بار یہ, اور میں اگین یہ جس طرح سے کووڈ پہ سیاست نہ کی جائے, ہم کہہ رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں ہم نے اسلام کے نام پر سیاست کی, دین کے نام پہ سیاست کی, فرقے پہ سیاست کی, ہم نے صوبائیت پہ سیاست کی, اب ہم کووڈ کی سیاست کر رہے ہیں. کووڈ ایک مہلک بیماری ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے صاحب ٹائم نہیں ہوگا دوسرے پینلز کے پاس. بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا میں جب آؤں گا تو اس قوم کی عزت واپس لے کے آؤں گا, اس قوم کو بھیکاری قوم سے کچھ اور بناؤں گا. تو ان سے ایکسپیکٹ کریں ہم کہ کم از کم وہ پولیٹیکل سسٹم اس ملک کا ٹھیک کر جائیں گے اگلے 2.5 سال میں یا نہیں. سوال تو یہ میں نے پوچھا تھا, پتہ نہیں ڈیبیٹ کہاں سے کہاں چلی گئی. نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سلیم بخاری صاحب نے جنرل کیانی کی بات کی میرا خیال سے کہ وہ 4 ارب کے اثاثے جو ان کے آسٹریلیا میں ہیں, یہ پہلے بھی لگا اور میں کبھی نہیں ملا ان سے. لیکن میں نے یہ جھوٹ الزام ہے, یہ اس طرح نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ایک پھر آگے چل پڑتا ہے. استاد مکرم بخاری صاحب کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے نہیں بات کرتے. دوسری بات, ثنا بچا صاحبہ نے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. ایک جملہ بھٹی صاحب ایک جملہ. جی بتا دیں. میرا حوالہ یہ تھا, میں بالکل ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ ساری سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے. میں نے زندگی میں کبھی کسی کے اوپر الزام لگانے کی کوشش اچھا ہے, تردید ہوگی کہ کیانی صاحب کو کوئی تعلق نہیں اس طرح, تو میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. الفاظ واپس لے لیجیے. چلیں جی بات آ گئی اور الفاظ واپس. دوسری بات, بھٹی صاحب میرے سوال پہ آ جائیں. دوسری بات
दूसरी बात या थोड़ी सी डिबेट शुरू हुई है सना बुच्चा, काबिल एहतराम सना बुच्चा साहबा, अब मैं इनको कह दूं कि आप मंगती हैं, आप भूखी नंगी हैं, आप फकीरनी हैं, यानी पर्सनल क्यों होना होते हैं ये लोग? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि डिबेट हो रही है, डिबेट पे है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, खड़े नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हम पाकिस्तान अमेरिका के सामने खड़े होते, बात समझा करें, बात समझती है नहीं, बस आपका काम है जाके गिरेबान को चिमट जाना। गिरेबान से चिमटना चाहती है, मैं आपकी बात ही नहीं करना चाहता। आप कैसी बात करना चाहती हैं? भूखी नंगी, अगर मैं आपको कह दूं आप फकीर नहीं है, आप भूखी नंगी हैं, आपको हर वक्त ये लगा होता है इमरान खान ने अपोजिशन को बंद कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। 70 साल से इमरान खान हुक्मरान है, पीछे सारा जो इज्जतें हमारी हो रही हैं इमरान खान की वजह से हैं, लंदन फ्लैट्स इमरान खान की वजह से हैं, बाकी 5 बर्र-ए-आज़म में जदादें इमरान खान की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस पे हम बात करते हैं। लेकिन ये खुदा के लिए खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आप हर वक्त 2 मिनट में ब्रेक लूंगा। इस मुल्क की इनकम्पेटेंट सियासी हुकूमतें जब उनसे कुछ हो नहीं पाता, या तो फिर वो इदारों के साथ दुश्मनी या मुखालफत की, अपोजिशन की वो राह अपनाती हैं, या फिर उनके आगे असिस्टेंस की रिक्वेस्ट करती हैं, जिसके बाद अपोजिशन वावला में जाती है। खामियां जो है हमारी सियासी साइड पे है, और ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट या फौज जिसका बड़ा अहम तरीन काम है, उनको वो भी करना पड़ता है और ये काम भी करना पड़ता है मुल्क की खातिर। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.